الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواہ الترمذی. مجلس میں موجود بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مجلس میں جمع ہیں اور آج 10 محرم 1447 ہجری میں ہم ہیں اور اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑی عبادت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، یعنی روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں. اور ہم اس روزے کو رکھے ہوئے ہیں اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے. اللہ نے فرعون جیسے ظالم انسان کا خاتمہ کیا، جس کی بدولت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد کے انبیاء علیہ السلام نے بھی اس روزے کو رکھا اور نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. ہم بھی رکھ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس شکر کو قبول فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس زمین پر جتنے بھی ظالم انسان ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے حق میں اگر ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے. آمین یا رب. محترم حاضرین، ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کربلا کے حقیقت کیا ہے اس بات کو جاننے کے لیے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت، جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی محبت. انہی میں سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی ہیں. کچھ روافض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہیں. ایسی بات جان رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو کربلا کے میدان میں ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے بہت ساری غلط چیزیں آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہت سارے غلط چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر چل پڑی ہیں. ہمارے مسلمانوں کی جو نسلیں ان کو سنتی ہیں، سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہی حقیقت ہے. حالانکہ ہمیں حقیقت سے جائزہ لینا چاہیے، سچائی سے جائزہ لینا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں رکھا تھا وہ ہوا. اس پر ہم غم اور جو ہے افسوس جو ہونا چاہیے تھا وہ 3 دن تک، اس کے بعد نہیں. ہاں، جو واقعہ ہوا وہ بہت غلط ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا تھا. تقدیر کے فیصلے کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا. اس کے لیے ہم 2-3 احادیث کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہیں. اس کی طرف آپ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر واقعے کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. بہت کم وقت میں آپ کو واقعے کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. بہت ساری چیزوں کو پڑھنے اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے حاصل کرنے کے بعد جو خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ 40 منٹ میں کوشش کروں گا کہ 40 سے 45 منٹ کے اندر آپ کے سامنے ایک حقیقت اور ایک صحیح تصویر، سچی تصویر آپ کے ذہن میں آ سکے کہ حقیقت کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا. ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے اس حقیقت کو صحیح طور پر آج تک زندگی میں سنا ہی نہ ہو، یا سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. اگر سوشل میڈیا پر تو بہت سارے جو ہے غلط چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوں گی. شروع سے لے کر آپ آخر تک اگر اس واقعے میں ذہن دیں گے، پوری طرح اگر اس کو جو ہے سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. حاضرین، سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کوئی گالی نہ دے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام سب کے سب عدل پر ہیں، انصاف پر ہیں، حق پر تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دی، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اب ان کے بعد کوئی شخص ان کے بارے میں غلط باتیں کہے، یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اسی لیے ان کو بھی گالی دینا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینا، جبکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، نعوذ باللہ، یہ اسلام سے، ایمان سے آدمی کو خارج کرنے والا کام ہے۔ پہلی حدیث جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ دوسری حدیث جو ہم اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بہت ساری جو ہے احادیث ذکر کی ہیں ان کی فضیلت میں، جس میں سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین، کہ حسن و حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو جوڑ کر بتایا، اتنا زیادہ قریبی کنیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیٹا کہہ کر کے پکارا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے تھے، چھوٹے ہی میں انتقال کر گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بیٹا کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دنیا کے میرے دو پھول ہیں، من احبہما احبنی، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان کو تکلیف دے گا اور مجھ کو تکلیف دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی۔ جتنے بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ اس زمین پر، سب حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت تو جانتے ہیں۔ مجھے آج یہ بتانا نہیں، بس آپ کو اس طرف مجھے ایک دھیان دلانا تھا، یاد رکھوانا تھا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کے بارے میں کہا۔ تیسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے حدیث کے طور پر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دو لڑتی جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں سے ایک پیشن گوئی کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا اور ایسا سردار کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جس میں خون خرابہ ہونے والا ہوگا، ایسی جماعتوں کو لڑائی سے بچانے کا کام کرے گا میرا یہ بیٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں مٹی تھی، خون آلود مٹی تھی، خون آلود مٹی تھی جس میں خون جو ہے لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیشن گوئی کیا ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر حال میں شہید کیے جائیں گے۔ ایسی ہی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم اس اسلام کا، دین کا دروازہ ہو اور تم سب سے جو ہے مضبوط دروازہ بن کر رہو گے میرے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال پوچھا ساتھ میں، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میری شہادت ہوگی، میرا جو ہے میری وفات نہیں ہوگی، یعنی بستر پر میں انتقال نہیں کروں گا بلکہ میری شہادت ہوگی اور مجھے شہید کرنے والے کوئی باقی جماعت ہوگی۔ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک چوتھی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خوارج کا فتنہ آئے گا۔
ایک ایسا فتنہ آئے گا باغیوں کا جو دین میں ہوں گے لیکن دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے جو ہے ایک شکار کرنے والا شکاری جب تیر پھینکتا ہے شکار پر تو جیسے جو ہے اس کے شکار سے وہ جو ہے تیر جیسے تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے، شکار سے باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ایسا ہی دین سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہیں گے، اپنے آپ میں دعویٰ کریں گے ہم ہی سچے مسلمان ہیں، ہم ہی سچے دین پر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی۔ یہ چار چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے، آپ دیکھیں آج ہم جو ہے 1447 ہجری میں 1440 پر 7 ہجری میں ہیں، اور پچھلے تقریباً 300 سال سے سعودی حکومت، اسلامی حکومت جو ہے چل رہی ہے سعودیہ میں۔ اس سے پہلے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر مدینہ میں آئے، مدینہ میں 10 سال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ 2 سال کے بعد گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ 10 سال کے بعد فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے آ کر کے چھرا گھونپ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں۔ تو گویا 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی مضبوط حکومت کی، اور اس کے بعد شہید کر دیے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی حکومت چلی، 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے یہی خارجی تھے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ آئے گا خوارج کا، سب سے پہلا فتنہ، اور یہی خارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آپ جانتے ہیں گھر کے درمیان محصور کر دیا، پانی سے کھانے سے ہر چیز سے روک دیا گیا۔ آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی وہ قرآن آپ کو جو ہے مدینہ میں آپ کو موجود ملے گا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال کی حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہاں سے بہت سارے فتنے جو ہیں شروع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 5 سال تک آپ نے خلافت کی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، یعنی ان کو بھی شہید کیا۔ شہید کرنے والے یہی کوفہ والے تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہی جو ہے باغی جماعت تھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی دھوکے باز انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے۔ اصل میں اب تک مدینے میں حکومت چلی، اب کوفہ میں کیوں چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے فتنے پھیل گئے، یعنی ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خون کا بدلہ لیا جائے حضرت عثمان کا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عرب میں مشہور تھا کہ جب تک خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھتے، ان کے خاندان والے بھی دوسرے لوگ بھی۔ انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ خون کا بدلہ لیا جائے۔ جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ایسے لگتا ہے خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا اس کے بعد، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وہیں قائم رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ انتشار پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ اختلافات ہو رہے ہیں، تو جب بھی کوئی خلیفہ آتا ہے اپنے جتنے بھی کارندے ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں، ان کو نئے نئے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، نئی نئی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں ان کے حساب سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، جتنے بھی گورنر تھے سب کو معزول کر دیا، سب کو ہٹا دیا۔ انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
جو ہے شام کے علاقے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ یعنی گورنر بنایا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو گورنر بنایا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت یعنی 12 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہی سب کو معزول کر دیا جس میں حضرت معاویہ بھی تھے. حضرت معاویہ نے کہا کہ میں معزول نہیں ہوں گا, میں اس پوسٹ کو نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ جب تک تم قاتلان عثمان کو نہیں ڈھونڈو گے ہم آپ کا یہ جو ہے میں اپنے یہ جو ہے اس سے دستبردار ہونے والا نہیں, یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کہنا اپنی جگہ سچائی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشش کر رہے تھے کہ قاتل کون ہے ان کو ڈھونڈا جائے, لیکن قاتل ملنا مشکل ہو گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ کوشش تو بہت کر رہے تھے لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے, جس کی وجہ سے جو شام کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے, لیکن یہ ہو نہ سکا. جب سن یعنی 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کوفہ والوں نے, تب پوری طرح شام والوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ادھر لوگوں نے بیعت کی, جبکہ ادھر مکہ, حجاز وغیرہ جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی کوفہ ہی میں تھے, چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں تھے تو کوفہ ہی میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بھی کوفہ ہی میں تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب جو ہے لوگوں نے خلیفہ ادھر کوفہ میں بنایا, ادھر لوگوں کی میجورٹی زیادہ تر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بیعت کر چکی تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ادھر کوفہ والے شام والوں کے یعنی سیریا کے لوگوں کے پوری طرح دشمن ہو چکے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر کے دشمن ہو چکے ہیں, اب ایک دوسرے میں قریب ہے کہ بہت بڑی لڑائی ہو سکتی ہے, اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور کہا کہ میں اپنی خلافت چھوڑ دیتا ہوں. آپ دیکھیں سن 40 ہجری کے 2-3 مہینے باقی تھے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی. تقریباً 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑ دی. تو خلیفاؤں کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی علی منہج النبوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال جو ہے میرے بعد جو ہے صحیح طور پر چلیں گے اور اس کے بعد بہت سارے فتنے آئیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوری طرح خلیفہ بن گئے. اب آپ دیکھیں پہلے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام, سیریا وغیرہ کے. 20 سال تک انہوں نے گورنری سنبھالی, 20 سال کے بعد پھر 20 سال تک انہوں نے خلافت کی, یعنی یہ خلیفہ رہے پورے اسلامی علاقوں کے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رہے. تو تقریباً 40 پر 1 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. تو اس طرح جو ہے بہت مضبوط حکومت چلاتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اب جب جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا, اور ان کو شہید کرنے والے بھی یہی اہل کوفہ تھے, باغی جماعت تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا, جس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے, شہادت نصیب ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ. سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. سن 50 پر 1 ہجری میں سن 50 پر 1 ہجری میں کیا ہوا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی, اور یہ شورا کمیٹی میں سے تھے, یعنی مشورے کی جو کمیٹی ہے اس کی کمیٹی میں سے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے کام چلتا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی باتوں سے, یعنی ان کے مشورے سے حکومت چلتی تھی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے خون خرابہ ہو, جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جان لیا اور اس کے لیے انہوں نے کرسی کی قربانی دے دی, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت معاویہ کے بعد پھر سے یہ جو ہے دور چل پڑے گا, یعنی یہ کہ قتل و غارت گری ہوگی. اس ڈر سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو سب سے زیادہ مشورہ دینے والے تھے حضرت معاویہ کو, انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیے, یزید کو خلیفہ بنائیے. جبکہ یزید کو جب خلیفہ بنانے کی بات حضرت مغیرہ ابن شعبہ کر رہے تھے, تب تک
300 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی موجود تھے، حالانکہ یزید صحابی نہیں تھا، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہ جو ہے یزید جو ہے کوئی صحابی نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام کی موجودگی اور خاص کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابھی زمین پر ہیں، ابھی زندہ ہیں، اس کے باوجود یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے جو ہے صحابی، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے حاکم بننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، ایسی بات نہیں، یہ سوچ کر کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے حضرت معاویہ نے چاہا کہ ان کو خلیفہ نہ بنایا جائے، لیکن مغیرہ بن شعبہ لگاتار کہنے لگے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مقرر کیجئے اور اپنے بیٹے کو ہی مقرر کیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، آج معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی گالی دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے اس مجلس کا ہمارا کہ صحابہ اکرام کے اوپر جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کو کلیئر کیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے جو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن کی وحی لے کر آتے تھے، قرآن کی وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا، تو جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اسے آپ بیہٹ کر لیتے تھے اور صحابہ اکرام کو بلا کر کے لکھاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھواتے تھے، بہت بڑے صحابی تھے حضرت معاویہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو لگتے تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سالے بھی لگتے تھے، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیٹی کا نام کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی؟ جی نہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان کے بیٹے کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ، تو گویا ابو سفیان ایک بہت بڑے مکہ کے سردار تھے، ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تو ایک طرف سے یہ کیا رکھتے تھے؟ سالے بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ تھا حضرت معاویہ سے، تو جو لوگ حضرت معاویہ کو بلیم کرتے ہیں، جو ہے غلط ٹھہراتے ہیں، بہت بڑی غلطی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو سب سے پہلے سمندری راستے سے جنگ کرے گا اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے گا، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جو سب سے پہلے بحری بیڑا دشمنوں کے خلاف نکالے تھے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلا حملہ کرے گا، جو لشکر سب سے پہلا حملہ کرے گا، مغفور لہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس لشکر کا جو کمانڈنگ کرنے والا تھا وہ یزید تھا، یزید بن معاویہ، یزید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو بھی لوگ اس میں موجود ہوں گے فوجی کے طور پر، سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، اس میں یزید بھی تھا، اور وہی کمانڈنگ کرنے والا، لشکر کی کمانڈنگ کرنے والا یزید تھا۔ تو اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں صحابہ اکرام رہنے کے باوجود اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی، اسی لیے حضرت معاویہ نے خلیفہ بنایا۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن خلدون فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ کیوں دیا، اتنے بڑے صحابی ہیں، صحابہ کے رہتے ہوئے انہوں نے یزید کو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ دو بڑی باتیں، ایک بات تو یہ کہ یہ جو گھرانہ تھا وہ ساداتی گھرانہ تھا، یعنی کمانڈنگ کرنے والا گھرانہ تھا۔ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، ان کے بیٹے حضرت معاویہ 40 سال تک حکومت کیے تھے۔ اب اندازہ کرو کہ جس گھر میں حکومت چلتی ہو ان کے اندر حکومت کرنے کی ایبیلٹی زیادہ آ جاتی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اندر وہ تجربہ نہیں تھا جو یزید کے اندر تھا، ایک بات ہی۔ دوسری بات کیا ہے معلوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مضر قبیلے سے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی بنت بہدل، یہ بیوی جو ہے اصل میں قلب قبیلے سے تھی۔ قلب قبیلہ اتنا اسٹرانگ تھا، یعنی گویا حضرت یزید کی ماں کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ جس کی وہ تائید کر دے، جس کے سپورٹ میں چلے جائیں، اسی کی حکومت ہونا لازم ہو جاتا تھا۔
تو گویا ادھر سے قلب جو ننیالی رشتہ تھا وہ بھی بڑا مضبوط تھا، اور مضر جو ہے حضرت معاویہ کا قبیلہ تھا یہ بھی بہت جو ہے اسٹرانگ تھا. یہ دونوں قبیلے جس کا سپورٹ کرتے ہیں پورے اسلامی حکومت کے کنٹریز پر کس کا جو ہے دبدبہ آ جائے گا، کس کی جو ہے جیت ہوگی، اس کی جس پر یہ دونوں قبیلے ووٹ ڈالتے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ اگر حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کو اگر خلافت نہیں دی جائے گی، کسی اور کو دی جائے گی، تو یہ دونوں قبیلے کیا کریں گے، ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے خون خرابہ زیادہ ہوگا. یہ دو بڑی ریزنز تھے، ان کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یزید کو آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں خلیفہ بنایا صحابہ اکرام کے رہتے ہوئے. کیا معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے گھٹیا اخلاق کے تھے کہ بیٹے کو بنایا جائے اپنی بات؟ نہیں. آپ بھی دیکھیں چھوٹے سے کوئی بھی ہم جو ہے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، کوئی بھی چیز چلاتے ہیں، تو اس کا ایک جو ذمہ دار ہم مقرر کرتے ہیں، چاہے مسجد ہو چاہے مدرسہ ہو کوئی بھی، کیا اس میں ایسے شخص کو رکھا جاتا ہے جو 5 نمازوں کا پابند ہے، اس کا ذمہ دار اسے بنایا جاتا ہے، یا اسے بنایا جاتا ہے جو ہے کپڑے اچھے پہنتا ہے اسے بنایا جاتا ہے، یا جو صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے اسے بنایا؟ نہیں. مسجدوں کی بھی آپ جو ہے بات لے لیں، اس کو بنایا جاتا ہے جس کے اندر اس کی ایبلٹی ہو، جو اس کو چلا سکتا ہو، اسے جو ہے اس کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، وہی چیز اچھی طرح چل سکتی ہے. یہی معاملہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے اندر دیکھا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ زیرک، بہت عقل مند انسان تھا وہ، ایسا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. حضرت معاویہ نے اسی لیے یزید کو خلیفہ بنایا. یہ بات آپ سمجھ چکے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف آئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جیسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا سن 50 پر 1 ہجری میں، تبھی پورے صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ اپنے بعد کس کو بنایا گیا خلیفہ؟ یزید کو. اس میں 4 بڑے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اس کو مانا نہیں، یعنی یہ کہ جنہوں نے انکار نہیں کیا، پوری طرح جو ہے ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. انہی میں سے عبداللہ ابن زبیر تھے، اور انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے. یہ 2 بڑے صحابہ اکرام تھے جو یہ کہہ رہے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ہو، یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خود ہوں، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ بہت سارے صحابہ اکرام موجود ہیں، ان کو جو ہے خلافت ہونا چاہیے تھی. لیکن یزید کی خلافت پہلے ہی پوری جگہ مشہور ہو چکی تھی، اور جب جو ہے انتقال ہوتا ہے 26 رجب کو، 26 رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد یزید نے 2 دن بعد اپنے ہاتھ میں حکومت لی، اور جتنے بھی جو ہے گورنرز تھے، چاہے مدینے کا ہو، مکے کا ہو، کوفہ کا ہو، بصرہ کا ہو، ان سب جگہوں پر اپنا حکم جاری کرایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، یعنی میرے باپ کے بعد، میری جو ہے بیعت ان سے لے لی جائے. بیعت لی جاتی تھی پہلے، مردوں سے ہاتھ پر بیعت لی جاتی تھی کہ آپ اس کو خلیفہ مانیں گے. اس کے بعد اور عورتوں سے ایسے ہی اقرار لیا جاتا تھا، جن میں 300 صحابہ اکرام تھے، سب نے بیعت کر لی حضرت یزید کے اوپر. اور امہات المومنین میں 4 امہات المومنین بھی بچی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. ہوا کیا کہ جب مدینے کے گورنر کو کہا گیا کہ سب سے بیعت لو، اور خاص کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو نوٹ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی معلوم تھا کہ ان دونوں صحابہ اکرام اتنا راضی نہیں ہیں یزید کی حکومت پر. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کیجئے، ان کے پاس ان کے گورنر کے لوگ آئے، آ کر کہا کہ آپ بیعت کیجئے یزید کی خلافت کا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے پاس آئے ہو، میں ایسے بیعت کرنے والا نہیں، اس لیے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس پر بہت سارے لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے آپ ایک جماعت کو جمع کیجئے، پورے لوگوں کو جمع کیجئے، ان کے درمیان میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، جس کے بعد حضرت ابھی رات ہونے سے پہلے دن بھر جو ہے مصروف تھے دوسرے کاموں میں، جو حکومت کے کارندے تھے وہ مصروف تھے. شام ہونے میں، رات ہونے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے معلوم ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اسماء کون ہیں؟ سالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر.
حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکل کر رات کہاں آتے ہیں؟ مکے کو آ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کی خبر ملی کوفہ والوں کو، کوفہ والے آلریڈی راضی نہیں تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی خلافت کے لیے، اس لیے کہ کوفہ اور شام کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت علی کے بعد کم سے کم معاویہ رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے، یہ شام والے کہتے تھے۔ کوفہ والے کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادائی میں حضرت حسن ہے، حسن کے بعد حسین رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے، یہ لوگ کہنے لگے تھے، اور یہاں دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بیعت نہیں کریں اور سیدھے جو ہے مکہ کی طرف چلے گئے ہیں، بعض اہل علم نے کہا یہ جو ہے ایسا نہیں کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا سفر طے تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کہاں جانے کا؟ مکہ جانے کا، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، رجب اور شعبان کے مہینے میں نکلتے اور جو ہے کہاں پہنچ جاتے تھے؟ رمضان وغیرہ گزارنے کے لیے اور پھر حج کے مہینے گزارنے کے لیے مکہ پہنچ جاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں جانے کے بعد کوفہ والوں کو معلوم ہوتے ہی خطوط لگاتار بھیجتے رہے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سنت ختم ہو رہی ہے، بدعات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، زمین پر بدعات زیادہ ہو رہی ہے، سنت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ سب کے رہتے ہوئے سنت کا خاتمہ ہو اور آپ کے زندہ رہتے ہوئے سنت کا خاتمہ ہم یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے ان کو طلب کیا، بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، 1-2 لیٹر نہیں بھیجے بلکہ 2 تھیلے جو ہے لیٹر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے کوفہ والوں کے۔ جب معلوم ہوا یزید کو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں آ گئے ہیں؟ مکہ آ گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے یزید نے خط لکھ کر بھیجا کہ ان کو سمجھائیے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل کوفہ والے جو شریر ہیں، جو ان کے والد کو بھی جو ہے انہوں نے شہید کیا ہے، یہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر کہاں آئیں؟ کوفہ آئیں۔ اگر وہ میری بیعت نہیں کرنا چاہتے وہ کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن کوفہ ہرگز نہ آئیں، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی حالت ہمیں معلوم ہے۔ یہ یزید نے خط بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تب تو ٹھیک ہے، میں جو ہے ان کو سمجھا لوں گا اور ان کو بتاؤں گا۔ یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور اس کے بعد سمجھایا بھی۔ اب دیکھیے رجب کا مہینہ ختم ہوتے وقت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پائے، اس کے بعد یزید کی خلافت شروع، شعبان، رمضان، یعنی شوال، ذی قعدہ، اتنے مہینے گزر گئے۔ یہاں مکہ میں رہتے ہوئے کبھی یہاں کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پریشر نہیں دیا کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، بلکہ ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب یہاں سے چونکہ کوفہ سے بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب ہم سنت کو باقی رکھنا چاہیے، جو جیسا کچھ کہا جا رہا ہے بدعات زیادہ ہو رہی، اس کو خاتمے کے لیے مجھے یہاں سے ہجرت کر کے کوفہ جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری کی، جس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ہرگز مت جائیے، اس لیے کہ آپ کے باپ کے وہاں قاتل موجود ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں، ہم نے کہا حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، بہت بڑے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے قاتل تھے یہ لوگ کوفہ والے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پنپے، اسلام باقی رہے، اسلام میں امن و شانتی باقی رہے، یہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے معاملہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جب جانا ہی چاہتے ہو تو میری ایک درخواست مان لو۔ کیا ہے؟ کہ آپ کے جانے سے پہلے کسی معتبر شخص کو، کسی اتھینٹک آدمی کو آپ بھیجیے، وہاں جا کر وہ جو ہے آپ کو پوری خبر دے سکے کہ کیا واقعی لوگ وہاں کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور صحیح اسلام پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بات مان لی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں، کزن لگتے ہیں، ان کو بھیجا۔ یہ عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، عقیل علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، علی رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے۔
ابو طالب کے بیٹے علی، انہی کے ایک بیٹے کا نام عقیل، ان کے بیٹے مسلم، حضرت مسلم بن عقیل کو جو اپنے کزن تھے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے کوفہ کی حالت بیان کرو، جا کر کے اچھی طرح جو ہے اس کا تجزیہ کرو، جائزہ لو، اس کے بعد مجھے جو ہے خط لکھنا، اس کے بعد ہی میں یہاں سے نکلوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے، سفر میں جب جو ہے آئے، یہاں پہنچے، کوفہ والے ان پر ٹوٹ پڑے، تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور صحیح اسلامی جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ کر کے، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ان کی بہت آہو بھگت کی گئی ہے، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں جا کر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے، کچھ دنوں تک جائزہ لیا، بات پوری طرح سمجھ میں آئی کہ لوگ پوری طرح فیور میں ہیں جس کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ آپ وہاں سے فوراً نکل جائیے، جیسے ہی میرا خط ملے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نکل جائیے، میں نے جائزہ لے لیا۔ ادھر کوفہ والوں کے بارے میں یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ والے سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ حالات پر پوری طرح اسے قابو تھا، معلوم تھا کہ کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہاں گورنر تھے، کہاں کے؟ کوفہ کے گورنر۔ کوفہ اصل میں عراق کے دو بڑے بستیاں تھیں، دو بڑے علاقے تھے، کوفہ دوسرا بصرہ۔ کوفہ اور بصرہ دو بڑے شہر تھے۔ کوفہ میں یہ جو ہے ان کا پائے تخت تھا، یعنی یہاں ان کی گورنمنٹ جو ہے چلتی تھی، گورنر جو رہتا تھا وہ کوفہ میں رہتا تھا۔ حضرت یزید کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ پورے کے پورے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جس میں سے 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، معلوم ہوا۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حالات یہاں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے بہت بڑے، انہوں نے یہ حالات لکھی تو حضرت یزید کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہاں کسی بڑے جو ہے اچھے سخت گورنر کو مقرر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر بہت نرم دل تھے، نرم دل انسان تھے، ان سے اب جو ہے گورنری نہیں ہوگی، اسی لیے ان کو ہٹا کر کے یزید نے یہ کیا کہ عبید اللہ بن زیاد، یاد رکھنا عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، بہت سخت انسان تھا، بصرہ میں بہت کنٹرول تھا اس کا، اور اس کا باپ بھی زیاد بھی جو ہے بصرہ پر حکومت کر چکا تھا، گورنر وہاں کا رہ چکا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا، کہاں کا؟ کوفہ کا۔ جب یہ عبید اللہ بن زیاد آیا تو اس نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس نے اعلان کرایا کہ جو بھی بیعت کریں اپنی بیعت توڑ دیں یا پھر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ آخر کار ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل تھے، انہوں نے بے وفائی نہیں کی، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اور عبید اللہ بن زیاد نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اپنے گھر میں پناہ دے گا مسلم بن عقیل کو، جو ہے مکہ سے آئے ہوئے ہیں، کزن ہیں حضرت حسین کے، جو بھی پناہ دے گا ان کو میں قتل کر دوں گا۔ حضرت ہانی بن عروہ اس کے باوجود اپنی جو ہے بیعت پر باقی رہے، اپنی جو ہے وعدے پر باقی رہے۔ آخر کار حضرت ہانی بن عروہ کو بھی قتل کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کے نظروں کے سامنے، جس کے بعد مسلم بن عقیل نے فوراً ایک اور لیٹر لکھا اور کہا کہ اہل کوفہ والے جتنے بھی لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کیے تھے سب اپنی بیعت توڑ کر ہٹ گئے ہیں، اور یہ لوگ آپ کا بھی ساتھ دینے والے نہیں، آپ کو بھی یہ لوگ قتل کر دیں گے، اسی لیے آج جیسے ہی میرا آپ کو خط ملے واپس چلے جائیں۔ یہ جو ہے خط لکھ کر کے ایک شخص کے حوالے دیا رازدارانہ انداز میں جو وہاں تک پہنچ جائے۔ جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد آیا، حضرت ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا، ساتھ ہی ساتھ مسلم بن عقیل کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ ان دونوں کو شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے جو لیٹر پہنچایا تھا، بھیجا تھا، وہ لیٹر جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایک لیٹر وہاں سے نکل چکا ہے، لیکن اس نے یہ چاہا کہ اسے معلوم یہ ہو چکا تھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت
مسلم بن عقیل کا لیٹر پہنچا، اس کے 2 دن بعد وہاں سے نکلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ جب وہاں سے نکلنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ ہرگز نہ جاؤ، ہم آپ کے خون کے خطرے جو ہے محسوس کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو ہر حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر رو رو کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت حسین نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک فرسخ نامی ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کو جب معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے کبھی کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کی، ہرگز مت جاؤ، یہ آ کر اس نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ رک جائیں گے میرے اگر جو ہے آپ کے راستے میں سونے سے، یعنی آپ کی سواری کو روکنے کے لیے اگر میں راستے میں مجھے سونا پڑے تو میں سو جاؤں گا اور آپ کی سواری کو روکوں گا، آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود آپ جائیں گے، اس لیے میں آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام، خود حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ان کے ساتھ آئے تھے مدینہ سے مکہ کو، انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلنے والوں میں کچھ کوفہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، جس میں سے 50 کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور یہی لوگ ان کے قاتل ہونے والے تھے۔ ان لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چلنے پر مجبور کر رہے تھے، وہاں رک کر 50 لوگ تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، بعض نے کہا 8 ذی الحجہ کو، بعض نے کہا آپ نے حج کر کے 10 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو اصل حج ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کو وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے۔ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ یہی کچھ 50 لوگ جو باقی لوگ تھے یہ تھے، ان کے علاوہ آپ کے کچھ رشتہ دار تھے، مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو یہاں سے نکلنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس لیے نکلیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی، ہم لوگ بھی کچھ دن وہاں رہ کر کے واپس آنا ہے تو آ جائیں گے، اس لیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 80 سے 90 لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے، اور اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب جو ہے سفر پر نکل گئے۔ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے چاہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ میں جو ہے فوراً داخل ہو جائیں، لوگ پھر سے واپس ان پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے ہی ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عمر بن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو ایک لشکر دے کر بھیجا، اور ان کو اپنے جو ہے انڈر میں لے کر کے سیدھے عبید اللہ بن زیاد یہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس یہ آئیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنا 1000 کے آس پاس کا لشکر لے کر کے نکلے، اور یہ جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و احترام ہم پر لازم ہے، اور یہاں کے حالات بھی اچھی طرح جان چکے تھے۔ لیڈر تھے وہ، کمانڈنگ کر رہے تھے حضرت عمر بن سعد۔ چلنے لگے، جاتے جاتے آدھے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ان کو مل گیا، القرشہ نامی مقام پر ملا۔ تو حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے یہاں کے پورے حالات سنائے اور کہا کہ مجھے آپ کو گرفتار کر کے، یعنی آپ کو اپنی سیفٹی میں لا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں نہ جائیے۔ میں یہ کہوں گا کہ مجھے وہ قافلہ ملا نہیں، اس لیے آپ یا تو واپس چلے جائیے یا کہیں اور چلے جائیے، آپ ہرگز وہاں نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب حالات علم ہوا اور وہ لیٹر بھی مل گیا اسی وقت جو حضرت مسلم بن عقیل نے بھیجا تھا کہ یہاں مجھے اب قتل کیا جائے گا، آپ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے مت آئیے، یہ لیٹر ملا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ چینج کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا تو مجھے سرحد پر جانے دو، یعنی جہاں بھی مسلمان لڑ رہے ہوں وہاں میں پہنچ کر کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر کے اپنے آپ کو اس میں لگا دوں گا، یا پھر مجھے واپس جانے دیا جائے، یا پھر جو ہے مجھے جو ہے یزید سے ملاقات کرنے دیا جائے، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ مشورے 3 مشوروں میں سے ایک مشورہ طلب کیا حضرت عمر بن سعد سے، تو حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ سیدھے یزید کے پاس چلے جائیے، اس لیے کہ وہ آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کو کسی طرح کا نقصان ہونے نہیں دے گا۔ اسی لیے دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ چلتے ہیں کدھر طرف؟ شام کی طرف، اور یہ جو کربلا کا میدان ہے یہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، کوفہ کے راستے میں نہیں پڑتا۔
یعنی یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یزید کے پاس پہلے جا کر بیعت کر لیا جائے، پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا اس کا بدلہ لیا جائے۔ ایک تو کوفی لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں جائیں، یزید کے پاس جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوفہ آئیں تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ یہ نعوذ باللہ ان کی سازش تھی۔ ادھر پیچھے سے اسے معلوم ہوا عبید اللہ بن زیاد کو کہ عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا گیا ہے یہ کام آنے والے نہیں ہیں، ان کو گرفتار کرنے میں یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس نے فوراً اپنے ساتھ خود جو ہے 4000 سے زائد لشکر لے کر کے نکل پڑا اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہاں پایا گیا، حالانکہ عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو بات جب کہہ دی تو جس کی وجہ سے یہ اپنا راستہ چینج کر چکے تھے، اب یہاں کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تو عبید اللہ بن زیاد کا یہ جو ہے ارادہ تھا کہ یہ یزید کے پاس نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہی 3 مشورے اس کے پاس بھی رکھے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس، لیکن عبید اللہ بن زیاد پہلے ہی اہل بیت کا دشمن تھا، پہلے ہی سے وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو کسی طرح جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یزید کے پاس بھیج دوں تو سب سے پہلے میری گردن جو ہے اڑائی جائے گی، اس لیے کہ میں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو مارا ہے، کیونکہ جس کا قاتل ہوگا یزید کے پاس جا کر جب ہاتھ ملائیں گے، یزید کیا کرے گا، سب سے پہلے مسلم بن عقیل کا جو قاتل ہے اسے تلاش کر کے مارے گا۔ تو اسی لیے یزید، اب عبید اللہ بن زیاد یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس جائیں، شام کی طرف جائیں، دمشق جہاں جو ہے سینٹر تھا وہاں جائیں، وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے جنگ کا ماحول برپا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے، 90 لوگ تھے، سامنے 4000 کا لشکر تھا اور پورے جنگ کی تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 80 سے 90 افراد تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان باتوں باتوں میں جنگ چھڑ گئی، اور یہی چاہتا تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اور اس نے اپنا ایک سب سے قریبی دوست رکھا تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، شمر بن الجوشن، اس کا نام یاد ہے، شمر بن الجوشن۔ یہ جو ہے شخص تھا جس نے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، شمر بن الجوشن۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر، اس کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ جس واقعے کو، پورے واقعے کو دیکھنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے ٹینٹ میں تھے جن کا نام زین العابدین تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ زین العابدین بہت بیمار تھے، وہ جو ہے جنگ کے میدان میں بھی نہیں آ سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹینٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت زین العابدین نے یہ سب کچھ جو ہے دیکھا تو انہوں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا یزید کے پاس جا کر کے۔ عبید اللہ بن زیاد جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اپنے جو ہے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسد خاک کو، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باڈی کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن بعض دوسری تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو انہیں اس نے یزید کے سامنے پیش کیا، یزید جو ہے خلیفہ تھا، اس کے سامنے پیش کیا، ایک تشت میں رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد نے۔ حضرت یزید نے جیسے ہی دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تشت میں ایک جو ہے باڈی کے ایک جو ہے سر کو دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دیکھا تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اس نے جو ہے لعنت بھیجی اس نے لعنت بھیجی عبید اللہ بن زیاد پر۔ اس نے لعنت بھیجتے ہوئے بہت سارے جو ہے دعائیں دیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا، جس کے بعد وہاں کے موجود جتنے بھی لوگ تھے سب رونا شروع کر دیے۔ اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ زین العابدین اور ان کے ساتھ جتنے خواتین تھے اور ایک آدھ ان کے جو ہے کچھ اور رشتہ دار تھے جو بچے ہوئے تھے، ان کو بھیج دیا گیا یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جب گئے تو ان کا اس نے جو ہے بہت اچھے سے خیال رکھا کچھ دن تک، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کوفہ ہی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دفن کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، فوراً ان کے کچھ رشتہ دار کے ساتھ
حضرت یعنی مدینہ منورہ کو روانہ کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو، تاکہ وہاں جسد خاک کر دیا جائے، وہاں جو ہے سپرد خاک کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید سر کو بعض روایات کے مطابق یہاں جو ہے دفن کیا گیا مدینے میں بقیع الغرقد میں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا جو قبرستان ہے بقیع الغرقد، اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، خاص جگہ میں آپ کو سیکورٹی نظر آئے گی، ملٹری وہاں کھڑی ہوئی نظر آئے گی، جبکہ یہی ملٹری دوسری جگہوں میں آپ کو کم نظر آتی ہے۔ ایک خاص جگہ میں آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں یہاں نظر آتے ہیں۔ شاید وہاں کے جو ہے جو علماء ہیں کہتے ہیں کہ یہی وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یعنی سر کو دفن کیا گیا، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ہے وہیں دفن ہوئی ہیں۔ اسی لیے یہاں ایک خاص جو ہے ملٹری مقرر ہوتی ہے جو لوگوں کو وہاں آنے نہیں دیتی، اصل مقصد یہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہرحال روایات یہ کہتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہی دفن ہوئے، بعض روایات کہتی ہیں کہ یہاں جو ہے صرف آپ کے جسد کو یعنی سپرد خاک کیا گیا اور جو ہے کوفہ میں دفن کیا گیا آپ کے سر کو، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچا دیا گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا جو عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یزید نے جیسے ہی معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس کا ہی ہاتھ ہے، سب سے پہلے اسے جو ہے معزول کر دیا، یعنی اسے جو ہے وہاں سے ہٹا دیا اور پوری طرح حکومت کے تمام کاموں سے اسے جو ہے چھین لیا گیا، اسے معزول کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا جو ہے دشمن جو ان کے پیچھے لگا اور اس نے ان کا خاتمہ کیا، یعنی عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم کر کے ویسا ہی کیا جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس کے بعد بہرحال وہی شیعہ تھا جس نے عبید اللہ بن زیاد کا قتل کر کے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں اہل بیت کا سب سے زیادہ جو ہے خیال رکھنے والا ہوں، ہمیں جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہیے، یہ کہہ کر کے عبید اللہ بن زیاد کا اس نے سر قلم کیا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یہی انہی سے یہ روافظ نکلتے ہیں جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں دراصل انہی میں سے یہ لوگ ہیں۔ اصل میں تو کوفہ والے ہی ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ جو ہے محب ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل بیت سے ہم ہیں، حالانکہ یہی لوگ اصل میں دشمن ہیں۔ اور یہی لوگ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پر جو ہے الزام دیتے ہیں اور بہت سارے گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہی فیور میں صرف بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی سید الشہداء ہیں، تمام جو ہے شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کہہ کر کے آج کے دن ماتم کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے، جس کو بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بریلوی حضرات، انہوں نے اس کو جو ہے لے لیا اور یہ سمجھا کہ یہی اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے یہ لوگ بھی اپنے روڈوں پر، اپنی سڑکوں پر ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ بنگلور، حیدرآباد وغیرہ میں بہت بڑے بڑے جلوس کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے معاملہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اصل شہادت کا، جس کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے یزید کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یزید کو سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، جبکہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور وہ جو ہے شخص ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کس بات کی؟ مغفور لہو، یہ مغفرت پائے جانے والے لوگ ہیں، ان میں سے یزید ہے۔ اس کے باوجود لوگ ان کو جو ہے تانے دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینا یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے اصل محبت ہے، حالانکہ آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ بہرحال موت انسان کو اپنی جگہ کھینچ کر لاتی ہی لاتی ہے، چاہے انسان کہیں بھی رہے، جہاں اس کا چلنا جانا پاسبل نہ ہو وہاں تک موت اسے پہنچاتی ہے، اور وہاں پہنچا کر اسی جگہ میں اسے جو ہے اس کی موت لی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے افسوسناک واقعہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں جو لکھا تھا، جہاں لکھا تھا وہاں ان کی موت ہوئی، جیسے اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا ویسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ہر حال میں ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کرسی کی قربانی دی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی صحیح اسلام کی راہ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں وہ مقام ضرور عطا کرے گا۔ یہ ہم اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ چیز ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے اولاد کو ہمیں یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اصل قاتل کون ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اور اتھینٹک ایسا فیصلہ تھا کہ جس کی پیشن گوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ بات سب چیزیں ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے حق بات کہی ہیں قرآن حدیث اور جو ہے تاریخ کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے، امت مسلمہ کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بٹھائے۔ جو کچھ غلط بات نکلی ہے وہ میری جانب سے ہے، میرے شیطان کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین آپ کے ذہنوں سے اسے اوجھل کر دے، ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں